وہ بیٹے کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے شک ہو وہ اس موضوع پر بات کرے گا یا ٹال دے گا، لیکن وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کر ترشے رخ ہوا۔ ولید کے خیال میں دیوان ہاؤس کی سیکیورٹی سے ہمارا بجٹ کنفیوز ہو رہا ہے، تو بلا ضرورت اس کی سیکیورٹی ہٹا دینا چاہیے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سامنے لگی پینٹنگ میں صرف اس ستارے کو دیکھا جو چاند کے ہالے میں تھا، مگر ہالے کے کنارے پر تھا۔ وہاں خاموشی چھا گئی جسے زرشبی کی آواز نے توڑا۔ اور تم نے پھر کیا سوچا ہے؟ وہ بھی اسی منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک دائرے میں گہرا نیلا اور سفید رنگ آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے، تو کہیں سے نقطوں کی صورت چمک رہا تھا۔ جب مناسب سمجھوں گا تب ہٹا دوں گا۔ وہ کیوں سمجھ رہا تھا کہ اس کی نظر ہٹا لینے سے ستارہ ہالے سے سرک جائے گا؟ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے بھی اس کی نگاہ ہالے کے کنارے پر ٹکی تھی۔ اگر یہی بات اسی انداز میں ولید کو بھی بتا دیتے تو کچھ حرج نہیں تھا، جیسے وہ جانتی تھیں کہ اس نے ولید سے کچھ اور کہا ہوگا، تو اس سے کیا ہوتا؟ وہ بحث کے لیے کوئی اور وجہ ڈھونڈ لیتا، کیونکہ اس کے خیال میں میری سیاست اور تیمور انکل کا گھر ہمارے بزنس پر چل رہے ہیں۔ وہ عجیب انداز میں ہنسا۔ وہ کچھ دیر تک کچھ بول نہیں سکی۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تمہید باندھنا اچھی عادت ہوتی ہے، اور یہ اچھی عادت ممی میں نہیں تھی۔ وہ ایک دم ٹینس ہوا۔ ہمایوں صاحب کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے، ان کی پراپرٹی کروڑوں میں نہیں تھی، بزنس میں ان کا حصہ ضرور ہے، مگر وہ ماہانہ انکم اس قدر سیکیورٹی افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ ممی کی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ سچ تھا۔ اگر وہ مزید ٹینس ہوا تو اس کی وجہ دیوان فیملی کا یہ حساب کتاب تھا، جو مالک صاحب کی وفات کے 1 سال بعد ہی شروع ہو چکا تھا۔ تو آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں سیکیورٹی ہٹا دوں؟ یہ تو تیمور انکل کی فیملی کو ان کے سپرد کرنے کے مترادف ہوا نا؟ وہ تحمل کے ساتھ بولا تھا، لیکن آواز میں بوجھل پن نمایاں تھا۔ زرش بھی پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اگر ان کو اپنی بہن اس کی فیملی عزیز تھی تو دوسری طرف انہیں اماں، رانا بھابھی اور ورثہ سے بھی لگاؤ تھا۔ وہ شرمندہ ہوئیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن جب ہماری روایات اور ظرف پر حرف آنے لگے تو تم نے اس وقت صرف بیٹے کا ساتھ دینا ہے۔ وہ شوہر کی یہ نصیحت یاد کرنے کے بعد مزید شرمندہ ہوئیں۔ وہ دشمنی والا قصہ تو چند سال پہلے ختم ہو گیا تھا۔ تمہارے بابا نے ان کے علاقہ داروں اور وہاں کے بارسوخ لوگوں کے سامنے وہ بدلے والا معاملہ قصاص کے ساتھ نپٹا دیا تھا۔ اماں کے بھائی اور بھتیجوں کا وہ سائن شدہ معاہدہ میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں تھی۔ ضد اور جذباتیت کسی سائن، کسی معاہدے کو یاد نہیں رکھتے امی۔ اب وہاں گہری خاموشی تھی۔ وہ کسی اور موضوع پر بات کر سکتے تھے، مثلاً اس تمام دورانیے میں وہ اس تازہ پینٹنگ کو اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ وہ اس سے پوچھ سکتی تھی کہ اس سیاہ پڑتے نیلے رنگ میں جو سفید چاند نما گول دائرہ ہے، اگر آرٹسٹ کی تخلیق میں یہ چاند ہے تو یہ بجھا ہوا کیوں ہے؟ اگر چاند بجھا ہوا ہے تو حالہ اتنا روشن کیوں ہے؟ وہ ان کو بتا سکتا تھا کہ چاند جس کا اسیر ہے وہ روشنی سمت بدل رہی ہے۔ وہ انہیں بتا سکتا تھا کہ ان شاداب آنکھوں کی بینائی خوفزدہ ہے۔ اگر یہ روشنی حالے سے بھی سرک جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ مگر ماحول کا گونگا پن جانتا تھا کہ یہاں جب بھی خاموشی ٹوٹے گی تو دوبارہ پھر اسی کا تذکرہ ہوگا جو اس داستان پر حاوی تھا۔ جب وہ خولا عباس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو اس کا ذہن اور دل اپنے فیصلے پر قائم تھا، مگر لمحہ بھر کو اس کی نم ہتھیلیوں پر ایک چھوٹا سا جملہ رہ گیا: اب بھی وقت ہے۔ وہ جیسے بحری ہوئی اور بیل دینے سے قبل خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ کھولا اسے انٹرکام اسکرین پر دیکھ چکی تھی کہ پہلی گھنٹی پہ ہی دروازہ کھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ہتھیلی پر جو رہ گیا تھا وہ کوئی جملہ نہیں بلکہ ٹھنڈا پسینہ تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھیں۔ اس نے خولا کی آنکھوں میں اپنے لیے انتہا کی ستائش دیکھی۔ کیسی ہو؟ اس نے حال پوچھتے ہوئے ورثہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور جب اس کی یونی فیلو تھی تو اس کا شمار بولڈ اور جینیس لڑکیوں میں ہوتا تھا، مگر ان بہترین لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا جو ورثہ کے گروپ میں تھی۔ اب ورثہ کو فارغ پھرتے اور خولا کو جاب کرتے 1 سال ہو چکا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے ورثہ اس لیے راہ و رسم بڑھا رہی تھی تو وہ جینیس لڑکی بے وقوف نہیں تھی۔ اتنا علم تو رکھتی تھی کہ وہ بہترین لڑکی اس کے پیچھے کس وجہ سے بھاگ رہی ہے۔ وہ ایاز بشارت کی فرسٹ کزن تھی۔ ورثہ کو یہ بات گروپ کی ایک انٹیلیجنس ٹائپ کی لڑکی سے پتہ چلی تھی۔
سامنے لانگ روم خالی تھا مگر باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، جس سے ظاہر تھا کہ اندر 2 آدمی تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ڈرائنگ روم تک آئیں۔ دونوں آدمی نے دیکھ کر نہ صرف خاموش ہوئے بلکہ اپنی جگہ سے کھڑے بھی ہو گئے۔ وہ اندازہ تک نہیں لگا سکتی تھی کہ ان دونوں میں سے ایاز بشارت کون تھا۔ وہ دونوں سیم ڈریس میں تھے۔ وہ ہلکا سا نروس ہوئی۔ یہ ورثہ تیمور ہے۔ خولا نے اس کا تعارف کروانے کے بعد دیکھا، ایاز بشارت۔ ایک بے تکلف قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ متعارف ہوا۔ خولا حیران ہوئی۔ ایاز نے آج پہلی بار کسی فیمیل سے متعارف ہونے کے بعد ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ وہ چاروں بیٹھ چکے تھے تو اگلا مرحلہ حال احوال دریافت کرنے کا تھا۔ ایاز کے پاس صرف چند منٹ ہے اور یہ وقت بھی میں نے بہت مشکل سے لیا ہے۔ خولا نے اس کے سر پر احسان رکھا۔ ورثہ اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ آفس ٹائمنگ میں اس کے لیے وقت نکال سکتا تھا تو پوری چھان پٹک کے بعد آیا تھا کہ ورثہ تیمور کون ہے اور اس کے ساتھ گھنٹوں ضائع کر سکتا تھا۔ پھر اس نے دوسرے آدمی کو باہر جاتے دیکھا تو خولا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اب وہ اور ایاز بشارت وہاں اکیلے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عید سے 2 روز قبل اپنے باپ کی قبر پر گیا تھا۔ اس نے آخری بار اس لڑکی کو 6 ماہ پہلے قسام اور اس کی ممی کے ساتھ قبرستان میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ایاز اسے پاکستان لاء کالج کی پارکنگ میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ کبھی کبھار جب ڈرائیور قسام کو پک کرنے آتا تو اس کے ساتھ اکثر فیملی ہوتی تھی، مگر اس وقت اور اب کی ورثہ میں آج اس نے زمین آسمان کا فرق محسوس کیا۔ خولا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ اس نے مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے بات کی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ اس انداز میں کس قدر خوبرو دکھتا ہے۔ ورثہ نے ادھر ادھر دیکھا تو نگاہ اندر آتی خولا پر پڑی جس کے ہاتھ میں ڈرنک کین تھے۔ وہ ایاز کو دیکھ رہی تھی جس کا انداز نشست آرام دہ تھا لیکن اس کی باڈی لینگویج اس کے برعکس سائن دے رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ خولا کو بار بار چونکا رہا تھا۔ ورثہ اب اپنے نروس اعصاب پر قابو پا چکی تھی۔ وہ اسے اپنا کیس ڈسکس کرتے ہوئے جب بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔